السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 3، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب کو آن لائن اسلامیات کلاس کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 6 بری باتوں سے پرہیز کی پڑھائی بھی مکمل کر چکے ہیں اور فیئر کام بھی مکمل کر چکے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ایک نیا سبق شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 7، جس کا نام ہے آداب گفتگو۔ آئیے آج ہم آداب گفتگو کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھولیے۔ آداب گفتگو۔ پیارے بچوں، آداب گفتگو کسے کہتے ہیں؟ آداب گفتگو کا مطلب ہے ہمارے بات چیت کرنے کے طریقے، ہمارے بات چیت کرنے کا انداز، ٹھیک ہے؟ اور آداب گفتگو اسلام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ دوسروں سے بات چیت یعنی گفتگو کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ بات چیت سے کسی شخص کی شخصیت، عادات اور اخلاق کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں گفتگو کے آداب کا بھی ذکر ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں کسی شخص کی شخصیت، اس کی عادات، اس کے اخلاق و آداب کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے بات کرنے کے انداز سے۔ ایک انسان جب بول رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر واضح کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کے اندر تمیز اور آداب کا دائرہ کار کتنا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے بات کرنے کے طریقے سے، ہمارے گفتگو کرنے کے طریقے سے ہم اپنے کردار کو واضح کرتے ہیں، اور اسلام میں آداب گفتگو کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی گفتگو کے آداب کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ پیارے بچوں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اور اپنے چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اپنی آواز کو نیچی رکھنا ہے، ہمیں اپنے لہجے کو نرم رکھنا ہے، ہمیں بات کرنے کے طریقے سیکھنے ہیں، آواز کو نیچی رکھ کے ہمیشہ بات کرنا ہے، نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے، کیونکہ اونچی آواز بہت بری ہوتی ہے اور اونچی آواز گدھوں کی ہوتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب آوازوں میں سے بری آواز گدھوں کی ہے، یعنی کہ اونچا بولنے والوں کو گدھوں کی آواز سے متشابہت دی گئی ہے، ان کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی آواز کو نیچی رکھنا ہے، اپنے لہجے کو نرم رکھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اونچی آواز سے بات کرنے والوں کو کی مذمت کی گئی ہے، اور ان کو کن کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ گدھوں کی آواز کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم آواز میں گفتگو فرماتے اور اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن لیتا۔ پیارے بچوں، دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ چاہے آپ ان کے الفاظ کو گن لو، مطلب وہ بالکل جلدی جلدی اور تیز تیز نہیں بولتے تھے، نرم آواز میں گفتگو فرماتے اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے انداز کی وجہ سے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً سمجھ لیتا تھا، یعنی کہ جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بآسانی آپ کی بات کو سمجھ لیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے مختصر بات کرتے اور سامنے والے کو مسکرا کر خوش آمدید کہتے تھے، آنے والے کا حال احوال پوچھتے تھے۔ اگر کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتا تو گفتگو کے دوران وفد کے بڑوں کو پہلے بولنے کا موقع دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے تاکہ وہ خوش ہوں۔
ایسی گفتگو ہرگز نہ کرتے جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا وہ غلط بات ہو۔ پیارے بچوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب گفتگو پڑھے ہم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم آواز میں گفتگو فرماتے، ٹھہر ٹھہر کر بولتے، جب بھی کسی سے بات کرتے ہمیشہ اس کو مسکرا کر خوش آمدید کہتے، بات کو ہمیشہ مختصر کرتے، مختصر بات کریں اور موقع کی مناسبت سے بات کریں۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو اس کا حال احوال پوچھتے تھے۔ اگر کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتا ہے، بیٹا وفد کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنا کوئی آدمی بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پیغام لے کر تو اسے وفد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی وفد آپ کے پاس کسی کا پیغام لے کر آیا ہے تو گفتگو کے دوران آپ کہتے کہ ان کے بڑوں کو پہلے بولنے کا موقع دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مذاق بھی فرما لیا کرتے تھے تاکہ وہ خوش ہوں، لیکن یہ بات نہیں کہ مذاق میں آپ کسی کی دل آزاری کرو۔ آپ ہمیشہ ایسی گفتگو نہ فرماتے، کبھی بھی ہرگز ایسی گفتگو نہ فرماتے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کا دل دکھے یا وہ غلط بات ہو۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری پڑھائی یہاں تک مکمل ہوئی۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں کچھ فیئر کام کی جانب۔ پیارے بچوں، فیئر کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی فیئر کاپی پہ مارجن لائن لگانی ہے۔ پہلی مارجن لائن کے اندر آپ کو ڈیٹ لکھنی ہے، دوسری مارجن لائن کے اندر آپ کو صفحہ نمبر لکھنا ہے، ریڈ لائن پہ آپ کو کیا کرنا ہے، سبق نمبر 7 لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑنے کے بعد آپ کو اپنے سبق کی ہیڈنگ دینی ہے آداب گفتگو، ٹھیک ہے۔ نمایاں لکھائی میں لکھیے آداب گفتگو۔ سوال نمبر 1 ہے، اونچی آواز میں بولنے والوں کی قرآن پاک میں کس طرح برائی کی گئی ہے؟ پیارے بچوں، سوال مکمل کرنے کے بعد سوالیہ نشان ضرور لگائیے گا۔ اس کا جواب ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور اپنے چال میں اعتدال کیے رہنا اور آواز نیچی رکھنا، کیونکہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ سوال نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کی 3 خوبیاں بیان کریں۔ اس کے آگے آپ سوالیہ نشان نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ سوال نہیں ہے۔ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم آواز میں گفتگو فرماتے، آپ ہمیشہ مختصر بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہرگز نہ کرتے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ پیارے بچوں، ہمارا سبق نمبر 7 کے 2 سوالات فیئر ہوئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں مزید سبق کے ساتھ، مزید پڑھائی کریں گے اس ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔